बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सिलसिले को जारी रखिए, हौसला अफजाई होती है। और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो आपने देखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो भी हज़रात हैं, जो भी लोग आप लोग देखते हैं वीडियो, अगर आप अपने जायचा बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये दिए गए नंबर्स के ऊपर आप लोग जो है वो कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो एक फ़ी है वो पे करके बुक कर सकते हैं। और फिर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आप फ़ोन पर मुझसे कंसल्टेशन जो है जायचे की वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू के ज़रिए जो है वो जो हमें डे टू डे मसाइल पेश आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात इस तरह के होते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। उसके सिलसिले में भी आप जो अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट है वो रिज़र्व कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। इसके अलावा वीडियो शुरू बाकायदा करने से पहले आपकी खिदमत में मैंने सिर्फ एक छोटा सा नोट है वो आपके साथ बात करनी होती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से ज़रूर है, मगर ना तो ये कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है, ना कोई आसमानी इल्म है, और ये सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस करता हुआ, प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस करता हुआ, डॉट कनेक्टिंग पे बेस करता हुआ नॉलेज है। और ऑलरेडी जो मतलब प्लैनेट्स की ज़बान में लिखा गया होता है, जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है, उसको रीड आउट करके आपकी खिदमत में एक रिज़ल्ट जो है वो पेश करने की कोशिश मैं करता हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कई बार ऐसे होता है कि रीडिंग्स जो हैं वो एग्जैक्ट 100% नहीं होती, 100% कभी भी नहीं होती, बल्कि 100% सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं पता। ये गैब का इल्म नहीं है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात है। तो इसको वीडियो को जब आप देखते हैं तो इसको इस एंगल से आप देखा कीजिए कि एक रहनुमाई जो है वो आपको मिल जाती है। जैसे आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आप किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आपको गाइड कर देता है कि इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाएं, ऐसे चले जाएं, तो आप ऐन मुमकिन है कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएं। तो ये इल्म भी इसी तरह का जो है इल्म है, और इससे ज़्यादा जो है इसको समझना वो फिर शिर्क में चला जाता है। जी नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल है, एरीज़ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और अगर आपकी तारीख़ पैदाइश जो है 21 मार्च से 20 अप्रैल की है, इन तारीख़ों में आप पैदा हुए, तो आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है, जिसका हाकिम सयारा मरीख है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है तो आप ये देख लें कि अगर आपका नाम अलिफ से शुरू होता है, लाम से शुरू होता है या एन से, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। वही हमारा खालिक है, वही मालिक है और वही माबूद है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत, गहरा और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स का हिस्सा बनाएं। बुर्ज हमल वालों के लिए इस हफ़्ते आप लोगों के लिए बाद अज़ नमाज फ़जर 3 तस्बीहात जो हैं या अल्लाह हो या सलाम हो की अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ अपनी रूटीन में रखिए। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया जो भी आप तकसीम कर सकें अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो कीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एरीज़ वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप को जो अपनी जो जॉब है, आपका बिज़नेस है, इसको स्टेबल रखने के लिए ना इस हफ्ते ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम जो है वो करना पड़ सकता है। कुछ आप कह लें
کہ ایکسٹرا محنت سے فرائض کو انجام دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو افراد میل ہیں یا فیمیل ہیں، ایریز ہیں، کوئی سواری اگر خود چلاتے ہیں تو ان سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ویک ہے ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس میں ذرا نہایت احتیاط کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، اگر آپ لوگوں نے کسی جگہ سے، کسی بینک سے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے یا پرسنل لیول پہ کسی سے کوئی لون وغیرہ کا کہا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں، تو اس ہفتے میں انشاءاللہ رقم ملنے کی بہت زیادہ امید جو ہے، بلکہ یہ آپ کہہ لیں کہ کافی حد تک جو امکانات ہیں وہ روشن ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ انعامی بانڈز یا شیئر وغیرہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کوئی آمدن ہو جائے، تو وہ اس ہفتے ممکن نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو نہیں ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشنز میں اگر کوئی آپ کہہ لیں نا نگیٹیوٹی پیدا ہوئی تھی تو وہ بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ کچھ اخراجات اگر بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ آپ کر رہے تھے جو ان کے اوپر ہو رہے تھے، اس میں بھی کافی کمی آتی ہوئی وہ نظر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں، صاحب اولاد ہیں اور جن کی اولاد جوان ہے، تو تھوڑا سا اولاد کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی والا کوئی سین جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے جذباتی رویے کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ شادی بیاہ اور دوسری جو آپ کی ہیں نا چیزیں، یعنی آپ کا اگر کوئی رشتہ ہے، خاص طور پہ ایریز والوں کا رشتہ، اگر میل اور فیمیل ہیں، آپ اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی چل رہی تھی بات اور وہ رک گئی تھی، تو اس ہفتے وہ دوبارہ سے بات شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ، اور وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے آپ کا رشتہ جو ہے وہ طے ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین اور جائیداد کی خرید و فروخت کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ ہفتہ جو ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے، تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ یہ سٹیبل ویک نہیں ہے اس حساب سے، اور ویٹ کر لیں گے تو بہتری ہو جائے گی آگے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ وہ ایریز افراد جو جاب کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کے اگر کوئی ریلیشنز اپنے سینئر آفیسرز کے ساتھ ڈسٹرب تھے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ گفتگو کے دوران آپ نے خاصی احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے۔ ممکن ہے کہ لوگ آپ کی بات کا وہ مطلب نہ لیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ معاملات میں کوئی خرابی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو طالب علم ہیں، ایریز طالب علم، ان کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جو اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں آپ نے کی ہیں، وہ اس ہفتے میں آپ کو انشاءاللہ ان کا پازیٹیو رزلٹ جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کسی جگہ پہ ٹریول کرنا ہے جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے، تو آپ لوگ اگر دیکھ لیں اس ہفتے کو تھوڑا سا اگر ایوائڈ کر لیں، کوئی وہم والی بات نہیں ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر سے ریلیٹڈ جو نتائج ہیں وہ عین ممکن ہے کہ ویسے نہ ہوں جیسے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہو، تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے، اس ہفتے کو نکال کے نیکسٹ ویک میں آپ جو ہے وہ اللہ کا نام لیں۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی سکن کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جو اوور آل ہیلتھ ہے، بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا برج سور ہے، ٹورس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 21 اپریل سے 21 مئی کی تواریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ سور یعنی ٹورس ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ یعنی وینس ہے۔ اور آپ لوگوں کو اگر کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نام کا پہلا حرف اگر بے ہے یا واو ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ سور یعنی ٹورس ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے کو خوبصورت اور مضبوط بنائیں۔ بطور مومن، بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی
बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत रोज़ाना बुनियादों पर करें। और इस हफ़्ते के लिए बाद अज़ नमाज फ़जर आप लोगों को या अल्लाह या मुअती अता करने वाला, ये 3 तस्बीहात आप कीजिए अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। अच्छा, सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके दीजिए। सदका जो है वो रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वो अफराद जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनको इस हफ़्ते में इंशाअल्लाह काफ़ी ज़्यादा मुनाफा प्रॉफिट जो है वो होने की तवक्को है। और वो टॉरस लोग मेल या फ़ीमेल जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं उनको चाहिए कि इन दिनों में अपनी कोशिशों को तेज़ कर दें। रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सोशल कामों में आपकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, यानी रिफ़ाही काम जो हैं, रिफ़ाह आमा से रिलेटेड जो काम हैं उनमें। इसके साथ मैं एक बात आपको और अर्ज़ करूँगा कि कुछ रिसोर्सेज अगर आप को ज़रूरत होगी कुछ वसाइल की इस हवाले से, तो अल्लाह ताला उसका भी बंदोबस्त फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वो टॉरस अफराद मेल या फ़ीमेल जो शादीशुदा हैं और उनकी अगर कोई नाराज़गी हो गई थी अपने इन लॉज वाली साइड पे, कोई रंजिश कोई फ्रिक्शन थी, तो वो भी इंशाअल्लाह दूर होती नज़र आ रही है। शरीक हयात के साथ जो मामलात में ऊंच नीच रही वो भी बेहतर होती नज़र आएगी इंशाअल्लाह। कानूनी मामलात को तय करने के लिए एक मुनासिब वक्त है। आप अगर कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं कानूनी लिहाज से तो उसके लिए एक मुनासिब वक्त है। अगर अदालत में केस चल रहा है तो मुमकिन है कि ये रवां दिनों में आप कोई सेटलमेंट जो है इस हवाले से करते हुए नज़र आ सकते हैं जो आपके हक़ में होती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा घरेलू माहौल जो है आपका ओवरऑल इंशाअल्लाह वो खुशगवार रहता हुआ नज़र आता है। ख़ानदान फैमिली के लोगों के साथ आप वक्त गुजारना पसंद करेंगे और वो आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड होता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। बाकी ये है कि हासिदीन पे आपने नज़र रखनी है, जो आपके ओपोनेंट्स हैं, जो आपके राइवल्स हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनसे आपने मोहतात रहना है। इसके अलावा उम्र में जो लोग आपसे बड़े हैं आपकी फ़ैमिली में ख़ास तौर पे, तो उनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो कोशिश करें इंशाअल्लाह वो काम अल्लाह ताला आपके कर देगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा शॉर्ट ट्रैवल्स जो है ना अंदरून मुल्क, वो आपके जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में वो कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह होते हुए नज़र आ सकते हैं। स्टूडेंट्स और जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए ये जो वीक है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप कह लें एफ़र्ट का या थोड़ा सा मेहनत का हफ़्ता है। तो मिसाल के तौर पे जैसे हाउस वाइफ्स हैं, मेहमान, उनको डील करना पड़ सकता है अनएक्सपेक्टेड। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि कोई आपकी तालीम से रिलेटेड अगर कोई सॉल्यूशन आप चाह रहे थे, अगर किसी से आपने हेल्प भी ली थी इस सिलसिले में, तो आपको फिर भी उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके फिर अच्छे रिज़ल्ट्स की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा ये है कि अगर आप कोई इनामी आपने कोई इनामी बॉन्ड लिया हुआ है, कोई लॉटरी का टिकट वगैरह लिया है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका कोई जो कैश रिवॉर्ड है या जो इनाम है वो निकल सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने जो ज़हनी दबाव वाले मामलात हैं उनसे इस हफ़्ते दूर रहने की कोशिश करनी है। खामखा इस तरह की जो चीज़ें हैं या मैटर्स हैं उनके अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना। नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है इस हफ्ते के लिए वो जोज़ा है, जेमिनी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जोज़ा है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपका नाम काफ या काफ से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है। और इसके अलावा आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से हो, वो बात तो सारी अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ही हमारा रब है, रब्बुल आलमीन है। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने रब के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं। बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें,
قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، اور درود و سلام اور استغفار کی جو کثرت ہے وہ بھی ہمیں روزانہ بنیادوں پر کرنی چاہیے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اس ہفتے کے لیے میں عرض کروں گا کہ یا اللہ ہو یا رحیمو کی 3 تسبیحات بعد از نماز فجر آپ اپنے ورد میں روٹین میں رکھیے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء کے ضرور دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جیمنائی والوں سے عرض کروں گا کہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے ساتھ جو معاملات، اگر آپ کہہ لیں کہ کچھ پاسٹ ویکس میں، پچھلے گزرے ہوئے چند ہفتوں میں کچھ بہتری کی طرف نہیں لگ رہے تھے، آپ کچھ ڈپریشن میں تھے یا کوئی آپ کو انگزائٹی تھی اپنی ملازمت کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے، تو اس ہفتے سے وہ چیزیں جو ہیں آپ کی اب آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی اسٹریس کا لیول، آپ کے اسٹریس کا لیول، آپ کی ٹینشن کا لیول جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ کاروباری افراد کے لیے بھی اچھا وقت ہے انشاءاللہ، اور وہ کاروبار میں اگر اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، بڑھانا چاہ رہے ہیں، اچھا وقت ہے انشاءاللہ، اور اچھا منافع جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں، جتنا جو سٹریس انہوں نے دیکھا، جس سٹریس میں سے بھی گزرے، اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ترقی مل سکتی ہے، تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے بات کرنے کے طریقے میں بھی جو ہے وہ آپ خود بھی محسوس کریں گے، لوگ بھی محسوس کریں گے کہ گفتگو کا انداز جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دوسرے کو سمجھانے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ وراثتی معاملات میں بھی اگر کوئی سٹریس یا ٹینشن چل رہا تھا تو وہ بھی اس ہفتے آپ دیکھیں گے کہ وراثتی معاملات جو ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ اولاد کے معاملات میں جو صاحب اولاد ہیں، شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، ان کے معاملات میں ذرا تھوڑی سی دلچسپی لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس ایج میں ہیں کہ بچے آپ کے برسر روزگار ہیں یا وہ روزگار کی تلاش میں ہیں، تو اس حوالے سے بھی، یعنی بچوں کے برسر روزگار ہونے کے حوالے سے بھی جو ہے خوشخبری وہ مل سکتی ہے۔ جو آلریڈی برسر روزگار ہیں بچے آپ کے، اگر تو کوئی بہتری ان کے کریئر کے اندر جو ہے وہ ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ غیر ضروری اخراجات جو ہے نا، اس پہ آپ نے اپنے قابو جو ہے وہ رکھنا ہے، اور اگر قرض میں کوئی دی ہوئی رقم واپس آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ پازیٹیو آئے گا، یعنی آپ کی جو قرض میں دی گئی رقم ہے وہ ضرور مل جائے گی واپس انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ لائف پارٹنر کے ساتھ، بزنس پارٹنر کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو علوم مخفی ہیں یا جو روحانیت ہے، اس کے حوالے سے آپ کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ غیر ضروری سوچوں سے چھٹکارا جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اس میں ذکر اذکار جو ہے وہ آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگلا برج سرطان ہے، کینسر جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 22 جون سے 23 جولائی کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج سرطان یعنی کینسر ہے، جس کا حاکم سیارہ قمر چاند ہے، اور آپ کو اگر کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا نام حلوے والی ہے سے، گول ہے سے یا 2 آنکھوں والی ہے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ سرطان یعنی کینسر ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت کی ہی مخلوق ہیں، وہی ہمارا رب ہے، وہی خالق ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنائیں، خوبصورت بنائیں، تعلق کو مضبوط بنائیں، اور بطور مومن، بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت جو ہے وہ کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ بنیادوں پر کریں، درود السلام اور استغفار روزانہ بنیادوں پر کثرت سے کریں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے، کینسیرینز کے لیے، یا اللہ یا حیو یا قیوم، یہ 3 تسبیحات جو ہیں آپ اپنے ورد میں رکھیے گا اس ہفتے بعد از نماز فجر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں، جو آپ اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے کھانے پینے والی اشیاء کے دے سکیں، وہ ضرور دیجیے۔ اچھا، اب آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ آپ کا یہ ہفتہ جو ہے مجموعی طور پہ آپ کی توجہ جو ہے، اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں
یا ان کی طرف یا عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرف جو ہے وہ رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، کیونکہ آپ کے اگر ریلیشنز تھوڑے سے ڈسٹرب تھے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، تو ان میں بہتری جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹس آپ کی درکار ہوں گی اس ہفتے میں، جو آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر انشاءاللہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اندرون ملک سفر اگر آپ کرنا چاہیں اپنے کام کے حوالے سے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سفر کرنا جو ہے وہ وسیلہ ظفر بنے گا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا، میل ہیں یا فیمیل سرطانی افراد، اپنے دفتری کام کی طرف آپ کو ذرا توجہ تھوڑی سی زیادہ دینی ہوگی۔ ترقی یا تنخواہ میں اضافے کی جو خواہش ہے وہ ذرا تھوڑی سی اپنی ایفیشنسی جو ہے، ورک ایفیشنسی یا پروفیشنسی، اس کو آپ پروو کریں تو آپ کے سینئرز جو ہیں ان کی توجہ آپ کی طرف اس حوالے سے ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بانڈز وغیرہ یا کوئی کیا اس کو کہتے ہیں لاٹریز وغیرہ لی ہوئی ہیں تو انعام جو ہے وہ متوقع ہو سکتا ہے، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ یہ پیسہ جو ہے ضائع ہونے کی بجائے کسی کام میں آپ جو ہے وہ انویسٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس سے میں یہ عرض کروں گا کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اگر آپ بیرون ملک سفر کی کوشش کر رہے ہیں تو ان دنوں میں آپ کے سفر کے یا اپروول کے ایڈمیشنز کے امکانات جو ہیں وہ کافی زیادہ روشن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے مزاج میں اس ہفتے میں کوئی ایک دو دن ایسے آ سکتے ہیں کہ جس کے اندر تھوڑی سی سختی، تلخی یا گرم مزاجی کا عنصر شامل ہو سکتا ہے۔ آپ نے اوور آل جذباتیت سے اور جو غصہ ہے اس پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ اچھا، اگر آپ اپنے والد یا بڑے بھائی کی طرف سے کسی ہیلپ کو دیکھ رہے ہیں مالی حوالے سے تو وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ جو کاروبار سے منسلک افراد ہیں مالی فائدہ ان کو انشاءاللہ ملتا ہوا ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنی جاب کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، نوکری کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ بہن بھائیوں سے مشورہ کر لیں، کسی بزرگ سے یا کسی قریبی دوست سے، مخلص کوئی دوست ہے وہ آپ کو اس لحاظ سے مفید مشورہ جو ہے وہ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ دوران سفر کھانے پینے کا احتیاط جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ معدے سے ریلیٹڈ جو ہے پرابلم وہ اس ہفتے میں ہائی لائٹ ہو سکتی ہے، اور جو خدا نخواستہ پرولونگ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے وہ برج اسد ہے، لیو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ حاکم سیارہ اس کا سورج ہے، شمس، اور آپ لوگ اگر 24 جولائی سے 23 اگست کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج اسد ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں ہے مگر نام آپ کا میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ اسد ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب اللہ رب العزت ہی کی بے شک مخلوق ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں، خوبصورت بنائیں، اور بطور مسلمان، بطور مومن ہمیں چاہیے کہ اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے اس کو اپنی زندگی کی روٹینز میں شامل کریں۔ اور اس ہفتے لیو والوں کے لیے میں عرض کروں گا کہ یا اللہ یا ودودو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ اپنی روٹین میں رکھیے، بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء، رزق، اناج، جو بھی آپ تقسیم کر سکیں بطور صدقہ اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے وہ ضرور کیجیے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ لیو والوں سے یہ عرض کروں گا جناب کہ یہ ہفتہ آپ فیل کریں گے کہ معاشرے میں آپ کے عزت اور وقار میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ اس ٹائم پیریڈ میں، اس ہفتے میں بیرونی مصروفیات بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑھ رہی ہیں کنسٹرکٹیولی، یعنی پازیٹیو سائڈ کے اوپر۔ اس بات کا امکان ہے کہ کچھ تھوڑے سے ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ کو اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے اپنی پریزنٹیشن کو بہتر دکھانے کے لیے وہ کرنے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی میٹنگز، آپ کا ملنا ملانا اس ہفتے میں کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوا نظر آتا ہے، تو پرسنل آپ جو ہے اپیرنس کے لیے وہ ایکسپینسز کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
साहिब हैसियत लोग हैं या कह लें ख़ास तौर पे जो ख़ानदान के लोग हैं, वो आपकी फाइनेंशियल या मॉरल हेल्प के लिए वो दे कैन कम फॉरवर्ड। और वो लियो अफराद जिनकी तरक्की या इजाफ़ा तनख्वाह में वो मुतवक्को था, तो इस हवाले से उनको इस हफ़्ते में एक आप कह लें कि पॉजिटिव जो कामयाबी है वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। ऐसे कारोबारी अफराद जो अपने मामलात में ज़्यादातर मुलाजमीन पर इन्हिसार करते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि ये वक्त ऐसा है कि इनको मोहतात रहना होगा इस हवाले से। जो बेरोज़गार लियो अफराद हैं, आप कह लीजिए कि जो पहली दफ़ा जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है उनके लिए भी, और ऐसे लियो अफराद भी जो पहले से जॉब एक्सपीरियंस रखते हैं मगर अनएम्प्लॉयड थे, बेरोज़गार थे, उनके लिए इस हफ़्ते में गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपके कागज़ात हैं, उसमें ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, उनका आपने ख्याल रखना है। अगर आप ऑन द वे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे इन डॉक्यूमेंट्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, जो पार्टनर्स हैं, जो बिज़नेस पार्टनर्स, अगर आप कर रहे हैं ना काम इसमें शराकत दारी में, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई फाइनेंशियल रिकन्सिलिएशन आपको दरकार थी, जिसमें कोई गलतफहमी या मुगालते का अंदेशा हो रहा था बिज़नेस पार्टनर के साथ, तो इस हफ़्ते में आप कोशिश ये कीजिए कि अपने जो हिसाबात हैं इनको ज़रूर चेक करवाएं या ख़ुद कर लें, बैठ के बात कर लें। वो एम्बिग्विटी जो है वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो ज़रा थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुनाफे की तवक्को रखना और उस हिसाब से फिर अपने वसाइल को भी ना देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना, ये इस हफ़्ते जो है ये कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। इसके अलावा बैरून मुल्क अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियां जो हैं, अगर अपनी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं या किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहे हैं, कॉलेज में दाखिला लेना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता उनके लिए पॉजिटिव ख़बरों का हफ़्ता इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा गाड़ी, ज़मीन और जायदाद वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अभी वेट कर लीजिए। अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो खुदा न खास्ता कोई परेशानी जो है वो हो सकती है। सेहत के मामलात में आपने ये देखना है कि खुदा न खास्ता अगर कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है तो उसका जो है आप कह लें कि थोड़ा सा उस हवाले से कोई परेशानी वाले मामला तो खुदा न खास्ता हो सकते हैं। तो जैसे ही आप देखते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो फौरी तौर पे आप उसको एड्रेस कीजिए। सेहत के अंदर लापरवाही जो है वो नहीं करनी है आप लोगों ने। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज सुम्बला है, वर्गो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद जो हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, उनका ताल्लुक बुर्ज सुम्बला से है एस्ट्रोलॉजिकली। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आप ये देख लें कि अगर आपका नाम पे से या गैन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुम्बला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के मखलूक हैं, वही हमारा खालिक है, रब्बुल आलमीन है। और हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को गहरा, मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। इसके अलावा बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो हमें रोज़ाना बुनियादों पर करनी चाहिए। इसके अलावा बुर्ज सुम्बला वालों के लिए इस हफ़्ते के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या लतीफ़ों की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपने विर्द में रखें, बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और जो सदक़ात हैं वो खाने पीने वाली अशिया के जो आपकी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँगा, जो बच्चे बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं, इंटर या इससे कम दर्जे की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी जो तवज्जो है वो तालीम की तरफ से थोड़ी सी इस हफ़्ते कम रहती हुई नज़र आएगी। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस
ایجوکیشن لیول میں ہیں تو اپنی توجہ کو، فوکس کو اپنی تعلیم کی طرف رکھیے گا. غیر ضروری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں آپ نے انوالو بالکل نہیں ہونا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فیملی میں اپنے کسی بزرگ سے یا بزرگوں سے کوئی کام وابستہ ہے، کوئی آپ ان سے ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا آپ پیشنس کا یعنی صبر کا مظاہرہ کیجیے. جلد بازی میں آ کے اگر آپ مطلب اپنے لہجے کو تلخ کریں گے تو آپ کا کام جو ہے ایک تو کام بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پھر بڑوں کے ساتھ ویسے بھی جو ہے وہ تحمل سے، عزت کے ساتھ بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے بات کرنی چاہیے. تو آپ نے اپنا تحمل جو ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا. کاروبار سے منسلک افراد جو ہیں ان کے کام میں کچھ تھوڑی سی چینجز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں. کام جو ہے وہ اس میں اضافے کیے گئے جو پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن یعنی آپ ان کو شروع کرتے ہوئے جو آپ نے پلاننگ کی تھی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور اس کا رسپانس بھی جو ہے آپ کو سٹارٹ میں ہی وہ ضرور ملے گا، مطلب پازیٹیو آئے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ کام کے حوالے سے کوئی لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے کامیابی ملتی نظر آتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی کوئی چھوٹی موٹی اگر خطائیں ہیں تو ان کو نظر انداز آپ نے کرنا ہے. اس ہفتے میں ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے وہ ہو سکتی ہیں. اچھا، اندرون ملک اور بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ویک کے اینڈ کے اوپر جا کے کوئی سینیریو اس طرح کا بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے. ویک کا جو پہلا حصہ ہے نا اس میں آپ ایفرٹس کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس حوالے سے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ ٹرائی ٹو میٹ دا پیپل ود اوپن ہارٹ، مطلب کھلے دل کے ساتھ ملیں. تو یہ جو آپ سمجھ لیں آپ کا عمل ہے یہ بہت سارے آپ کے جو رکے ہوئے اور پھنسے ہوئے کام ہیں ان کے لیے اکثیر ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک اچھا وقت ہے. اس کے علاوہ پیار محبت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، خاص طور پہ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ ویک جو ہے یہ ایک پازیٹیو ویک ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. خاندان والے جو ہیں آپ کے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ اس حوالے سے آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی وراثت سے ریلیٹڈ، مکان یا جائیداد سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ چلا آ رہا تھا، رکا ہوا تھا سلسلہ، آپ نے اس کے اوپر اپنی کوشش سلو کی ہوئی تھی، تو اس ہفتے میں کوشش کریں کہ تھوڑا سا نا ایفرٹس اپنے تیز کر دیں. عین ممکن ہے انشاءاللہ کہ نتائج آپ کے حق میں ضرور آئیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ان ایمپلائڈ ورکرز ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، خاص طور پہ جو انٹرنیٹ کے ساتھ یا آئی ٹی کے شعبے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ ویک جو ہے آپ کہہ لیں امپلائمنٹ کا ویک ہو سکتا ہے. گڈ نیوز ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کہہ لیں کچھ مسائل جو تعلیمی مسائل تھے ان کے حل ہونے کا ویک ہے انشاءاللہ تعالی. اور جو اساتذہ جو یعنی تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ کی گئی جو ایفرٹس ہیں ان کو آپ کے کولیگس، آپ کے اسٹوڈنٹس اور آپ کے سینئرز جو ہیں وہ اکنالج کرتے ہوئے اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. گھریلو ماحول جو ہے کوشش کیجیے گا کہ اس کو خوشگوار رکھیں اور اس کے اندر بڑا ایفرٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ خط و کتابت یا تحریر کے ذریعے دوسروں کو اپنی بات پر آسانی سے جو ہے وہ قائل کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. آپ نے اپنے جو بزنس اوپوننٹس ہیں یا اوورال اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو جو اوپوننٹس ہیں، مخالفین ہیں، ان کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سے اگر کہی جاتی ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ ان پہ یقین کر لیں. ان کے اوپر پہلے آپ یقین کرنے سے پہلے تصدیق کیجئے اور پھر جو ہے وہ آپ ان چیزوں پہ دیکھ لیجئے، کیونکہ سینگ از بلیونگ، یعنی آپ نے دیکھا تو پھر آپ یقین کیجئے. دیکھے بغیر سنی سنائی باتوں پہ یقین بالکل نہیں کرنا آپ لوگوں نے. ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے وہ برج میزان ہے، لبرا جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہم لوگ. آپ لوگ اگر 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کی تواریخ میں پیدا ہوئے ہیں
تو آپ کا برج جو ہے وہ ایسٹرولوجیکلی تو میزان ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کا نام رے سے، تے سے یا توئے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج میزان ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ، جس کو انگلش میں وینس کہتے ہیں، وہ ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ جس دین مذہب مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب بلا شبہ اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں۔ رب العالمین ہے، ہمارا رب ہے، خالق ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط اور گہرا بنائیں، خوبصورت بنائیں، اور بطور مسلمان یا مومن ہمیں چاہیے کہ اپنی بعمل جو نمازیں ہیں ان کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے روزانہ بنیادوں پر۔ اس کے علاوہ برج میزان والوں کے لیے میں عرض کروں گا کہ یا اللہ ہو یا وارث ہو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ اپنی روٹین میں رکھیے گا اس ہفتے، بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء کے اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے جو آپ دے سکیں وہ ضرور دیں۔ آپ کی ریڈنگ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ میزانی افراد سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کے کچھ معاملات جو ہیں حل طلب ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی آپ کے انشاءاللہ۔ اس ہفتے میں ویسے بھی آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ لوگوں کو دوسرے لوگوں سے اپنی بات منوانے میں نسبتاً آسانی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اور جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے تو آپ جلد بازی یا کاہلی کے تحت، یعنی اگر سستی ہے اس کے تحت جو ہے کوئی مالی نقصان خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے، ماڈریٹ لیول کے اوپر رہیں، اپنے معاملات کو ماڈریٹ لیول پہ رکھیں تو کوئی نقصان نہیں، بلکہ انشاءاللہ فائدہ آئے گا زیادہ۔ اس ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ رقم کا آنا جانا جو ہے وہ بھی لگا ہوا رہے گا، خاص طور پہ جو کاروباری افراد ہیں ان کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ جو انکم ہے وہ آپ کی ہو بھی رہی ہے، ساتھ ایکسپینسز جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں۔ کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ اوور ایکسپینسز جو ہیں ان کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ لوگ کے لیے سفر جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے سٹارز کے اندر، اور خصوصاً وہ سفر جو مختصر نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سفر میں آپ نے محتاط رہنا ہے، اجنبی افراد کے ساتھ کوئی تعلق بنانا یا بات چیت کرنا یا کوئی ضرورت سے زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں ادھر آپ کا جو ہے آپ کے توجہ کا ہونا، وہ آپ نے اس چیز کو ایوائڈ کرنا۔ اچھا، دوران سفر یا پھر مشینری وغیرہ کی وجہ سے آپ نے محتاط رہنا ہے دوران سفر بھی، اور کوئی مشینری اگر آپ ہینڈل کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، اس میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نئے پلانس اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے حوالے سے وہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس سلسلے میں اساتذہ جو ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور گھریلو ماحول جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ خوشگوار رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی گھر میں بھی معاملات تھے، کوئی کہہ لیں کہ فرکشن تھی، کوئی سٹریس، کوئی ٹینشن کا لیول بڑھا ہوا تھا، تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس لحاظ سے بھی ایک بہت اچھا وقت ہے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ افراد ہیں ان کے لیے کام میں بہت زیادہ بہتری کے چانسز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو بے روزگار افراد ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے، روزگار جو ہے وہ پھر مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ یہ ٹائم جو ہے اس طرح کا ہے کہ آپ کو اپنے رویے کے اندر کام اور فیملی دونوں یا دوستوں کے حوالے سے بالکل ایک بیلنس متوازن رویے کے ساتھ چلنا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ قانونی معاملات جو ہیں ان سے یا کسی کے قانونی معاملات میں دخل اندازی کرنے سے آپ نے گریز کرنا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میرڈ خواتین ہیں اور جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں ان کے ریلیشنز اگر ان کی ساس کے ساتھ
थोड़े से अपसेट थे पिछले कुछ वीक्स में। आप देखेंगे कि इस हफ्ते दोनों जानिब से, आपकी जानिब से भी कोशिश ये होगी और उधर से भी कोशिश होगी कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, तो आप अपने घर के माहौल को इंशाल्लाह बेहतर पाएंगे। और दूसरा ये है कि जो सेहत के मामलात हैं ना, ख़ास तौर पे स्किन से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड और बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जोन में आपको लेके जा सकते हैं। तो आप कोशिश ये करेंगे जहाँ पे आप इन चीज़ों को देखें सेहत के हवाले से, तो फौरी तौर पे कोई इलाज या कोई उसका मुआलजा जो है वो करने की कोशिश करें, फिर जो हैं चीज़ें वो ठीक रहेंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज अकरब है, स्कॉर्पियो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और आप ये देखिए कि अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम नून या ये से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है अकरब यानी स्कॉर्पियो है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब मखलूक तो अल्लाह ताला ही की है ना, वही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने रिश्ते को अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मजबूत बनाएं, खूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि अपनी बामल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत रोज़ाना बुनियादों पर करें। और इसके अलावा या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ो की 3 तस्बीहात आप अपनी रूटीन में रखिए इस हफ़्ते बाद अज़ नमाज फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। अच्छा, सदक़ात जो हैं आप खाने पीने वाली अशिया के जो हैं वो जो तौफ़ीक और इस्तिदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता है। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों से ये अर्ज़ करूँगा, बुर्ज अकरब वालों से, कि वो लोग स्कॉर्पियो जिनका कोई मुकदमा चल रहा है तो उनको चाहिए कि अपने जो मामलात हैं वो क्रिस्टल क्लियर रखने की कोशिश करें। कोई चीज़ अपने कानूनी जो मुशीर हैं उनसे ना छुपाएं, अदालत में अगर हैं तो उनसे ना छुपाएं। ये चीज़ जो है आगे जाके खुदा न खास्ता प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। और अपने मिजाज पे आपने काबू रखना है। छोटी छोटी बातों को, दोस्त हैं या आपके करीबी लोग हैं, उनकी छोटी छोटी, अगर वो ऑन अ लाइटर नोट आपके साथ कोई बात कर रहे हैं, मजाक के तौर पे मजाक कर रहे हैं, तो बातों को दिल पे नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना और जल्दबाजी का मुजाहरा भी बिल्कुल नहीं करना। वरना फिर ये है कि ऐन मुमकिन है कि आप अपने इस रवैये की वजह से अपने दुश्मनों में ख़ुद इजाफा करें। आप अगर अपना टेम्पर ठीक रखते हैं ना, मिजाज ठीक रखते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह। जो लोग, वो लोग ख़ास तौर पे अक़रबी अफराद जो काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने की, किसी भी मुल्क में है वहाँ से किसी और मुल्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस अरसे में आप ये देखेंगे इस टाइम पीरियड में वो रुकावटें जो पहले आई थी वो अब नहीं आएंगी। चीज़ें जो हैं वो निस्बतन बेहतर से बेहतर होती जाएंगी इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला। और आपने अपनी जो मेहनत है उसका सिला भी लेना है, अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। और सिर्फ ये है कि आपके जो दुश्मन हैं इस हफ्ते, उनसे आपने मोहतात रहना है। आपके ख़िलाफ़ काम करते हुए नज़र आ सकते हैं या आपके इल्म में आ सकता है, तो आपने एहतियात करनी है। अच्छा, इसके अलावा रिश्तेदारों और बहन भाइयों की वजह से कुछ जो एक्सपेंसेस हैं आपके वो बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अपना जो माल है वो रिफाई कामों में भी खर्च कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद और कोई ज़ेवरात वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना अगर आप करना चाहें तो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप लोगों ने ये देखा है कि अगर आप जल्दबाजी का मुज़ाहरा कर रहे हैं तो चीज़ें जो हैं एट टाइम्स आपके लिए फेवरेबल नहीं होती। इस हफ्ते में 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो जो बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजंस हैं उनमें जल्दबाजी नहीं करनी, और जो आपके घर से रिलेटेड मैटर्स हैं इनमें आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये चीज़ जो है ये एक तो ज़ाहिर है घर में, दोस्तों में, मुआशरे में इज़्ज़त की कमी का बायस बनती है। अगर आप इस चीज़ को, अपने इस रवैये को बैलेंस रखेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ेवर में अल्लाह ताला ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो स्कॉर्पियो अफराद है ना, ज़मीन जायदाद के कारोबार से मुंसलिक हैं, यानी रियल एस्टेट का जो काम कर रहे हैं, इस हफ़्ते में
آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی ڈیل اگر آپ لوگ فائنل کرنا چاہ رہے تھے، پھنسی ہوئی تھی کوئی ڈیل آپ کی اس حوالے سے، وہ اس ہفتے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ مالی فائدے کا باعث انشاءاللہ وہ ضرور بنے گی۔ اس کے علاوہ آپ کا رجحان جو ہے وہ مذہبی کاموں کی طرف بھی رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی جو آئی سائٹ ہے اور لیور، دو چیزوں کا یعنی جگر اور نظر سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں صحت کے معاملات میں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اگر ایک چیز آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت سے ریلیٹڈ کوئی عہدے داروں سے وابستہ آپ کے کام ہیں تو اس میں ذرا تھوڑا سا ابھی ٹائم لگے گا، یعنی اس ہفتے میں مائنر سی پروگریس جو ہے وہ ہو جائے، مگر اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ چیز بالکل کمپلیٹ ہو جائے تو وہ اس ہفتے میں پاسبل نہیں ہوتی ہوئی نظر آ سکتی۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ پلانیٹری موومنٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ابھی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کے کام ہیں ان میں فیورز ابھی فی الحال نہیں آتی، مگر آپ اپنی محنت کو جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے کامیابی ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا برج قوس ہے، سیجیٹیریس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تاریخوں میں پیدا ہونے والے جو افراد ہیں ان کا تعلق برج قوس سے ہے، سیجیٹیریس ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ فے ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ قوس یعنی سیجیٹیریس ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، ہم سب کے سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین ہے، وہی ہمارا رب ہے، اور بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق کے ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے تعلق کو خوبصورت اور گہرا ہونا چاہیے ہمارے ریلیشنز، اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، درود والسلام اور استغفار کی کثرت کو اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے یا اللہ یا خبیروں کی 3 تسبیحات جو ہیں اپنی روٹین میں رکھیں، بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور صدقات جو ہیں وہ آپ دیجیے کھانے پینے سے متعلقہ جو اشیاء ہیں، جو توفیق استعداد ہے اس کے حساب سے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ آپ لوگوں نے اگر کوئی پرائز بانڈز وغیرہ خریدے ہیں تو اس ہفتے ممکن ہے کوئی لاٹری کا ٹکٹ ہے، وہ اس حوالے سے کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان کن ہے کہ خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کی بحث مباحثے والی جو سچویشن ہے نا وہ بنتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، آپ نے ایوائڈ کرنی ہے۔ والد کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہاں وہ بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاروبار میں آپ لوگ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو مالی لحاظ سے انشاءاللہ فائدے کا رجحان جو ہے وہ اس ہفتے میں رہتا ہوا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت اور شہرت میں بھی خاطر خواہ اللہ کی مہربانی سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ چیزوں میں اپنی روٹینز میں آپ تبدیلی جو ہے وہ پسند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تخلیقی سوچ جو ہے وہ آپ کے اوپر، کریٹو تھاٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین و حضرات جو شادی کی ایج کو پہنچ چکے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں، اس ہفتے میں، اگر ان کی کوئی بات چیت کسی جگہ پہ چل رہی تھی فائنلائز نہیں ہو پا رہی تو بہت زیادہ امکانات روشن ہیں کہ رشتہ جو ہے وہ پازیٹیولی طے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ وہ میاں بیوی جن کے درمیان کسی وجہ سے کوئی ناچاکی تھی اس کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین ہفتہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر ملازمت ڈھونڈ رہے ہیں، بہتر ملازمت چاہ رہے ہیں، بے روزگار ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی پازیٹیو خبر جو ہے، یعنی روزگار جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ملنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ ملازمین پہ گھریلو ہیں یا اگر آپ کی کاروباری یعنی ٹیم اس طرح کی ہے تو سارے کا سارا جو معاملہ ہے ان کے اوپر نہ ڈالیں، کچھ یعنی ان کو چیک کرتے رہیں، ضرورت سے زیادہ اعتبار کرنا جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک اس لحاظ سے اچھا ہفتہ ہے کہ بہت سارے مخالفین آپ کے اگر فیملی میں ہیں، کاروبار میں ہیں، یا آپ جہاں پہ جاب کر رہے ہیں وہ اپنی ریشہ دوانیوں سے، نیگیٹیوٹی سے وہ ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو نا اس ویک کے اندر لیکوڈ چیزوں کا استعمال جو ہے، پانی جو مائع چیزیں ہیں، مشروبات کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے۔
स्ट्रेस का लेवल जो है आपका वो भी कम होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको कोई काम है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो उन कामों में भी आसानी आप आते हुए ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तालिब इल्म जो हैं, आला तालीम हासिल जो करना चाह रहे हैं, उनकी तवज्जो जो है वो तालीम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। और वो अफराद मेल या फ़ीमेल जो किसी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हैं, उनको चाहिए कि ये जो हफ़्ता है इसमें बदपरहेज़ी वैसे भी नहीं करनी चाहिए। इस हफ़्ते में ख़ास तौर पे किसी किस्म की भी जो बदपरहेज़ी है वो नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ़्ते के लिए बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। हाकिम सैयारा इसका ज़ोहल है, सैटर्न है। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आप ये देख लें कि अगर आपका नाम ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, खे, सीन या जीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, कैप्रिकॉर्न है। आपका और हमारा ताल्लुक़ भले जिस दीन से हो, मज़हब से हो, मसलक से हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, वही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाएं, मज़बूत बनाएं। और बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनका एहतमाम करें, उनकी हिफाजत करें और कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। जो दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार हैं उनको भी हमें अपनी ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा जो है वो बनाना चाहिए। डेली रूटीन्स में कसरत होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, इस हफ़्ते में या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखिएगा। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ और बाद नमाज फ़जर। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने से रिलेटेड जो अशिया हैं उनके, जो आपकी तौफ़ीक और इस्तिदाद है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपने ओवरऑल इस हफ़्ते में ना एक चीज़ को इसको कहना चाहिए कि इस पूरे हफ्ते की हेडलाइन होनी चाहिए कि आपने गुस्से और जज्बात पे काबू रखना है, सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। आपने बहुत सारे मामलात जो हैं वो इस तरह के हैं, रिश्तेदारों से रिलेटेड, बहन भाइयों से रिलेटेड, जिसमें आपको एक बैलेंस जो है अपने इमोशंस के अंदर वो रखना है। इस हफ्ते में आपकी वैसे भी खुद एतमादी में इंशाल्लाह इजाफा होता हुआ नज़र आता है और आपके जो डिसीजंस हैं, फ़ैसले, वो आप यानी इस लेवल पे स्टेबल लेते हुए नज़र आ सकते हैं कि आप ख़ुद भी हैरान होंगे। आमदन जो है उसमें भी इजाफा जो है वो होता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह ताला। जो लोग शादीशुदा हैं उनको जो लाइफ पार्टनर या लाइफ पार्टनर की तरफ से जो कोऑपरेशन है वो मिलती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह ताला। आपने ना सिर्फ एक काम करना है कि अगर किसी जगह पे कोई सीन क्रिएट हो रहा है, जॉब में, बिज़नेस में, घर में, बहस मुबाहिसे का कोई सीन क्रिएट हो रहा है, तो आपने उसकी एक लिमिट जो है वो रख लेनी है। आपने उससे आगे बिल्कुल नहीं जाना। यानी बात फिर वही आ जाती है कि सब्र तहम्मुल जो है उसको आपने इंटैक्ट रखना है, वरना फिर खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़ा या तलखी जो है वो हो सकती है। अच्छा, बैरून मुल्क सफ़र का अगर आपने प्लान किया हुआ है तो, और आप वेट कर रहे थे कि कोई न्यूज़ उस हवाले से आपको मिले, तो ये हफ़्ता आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कोई गुड न्यूज़ जो है, पॉजिटिव न्यूज़ जो आपको एनर्जाइज़ करेगी, आपको आपके एतमाद में इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी ट्रैवलिंग के हवाले से। अगर जॉब के हवाले से न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह आती हुई नज़र आ सकती है। एजुकेशन के हिसाब से नज़र आ रहे हैं, सोच रहे हैं, या इमिग्रेशन के हिसाब से सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। कानूनी मामलात से बहरहाल आपने गुरेज करना है और मतलब कोशिश ये कीजिए कि सेटलमेंट जो है आपकी जो भी मुखालिफ पार्टी है उसके साथ टेबल के ऊपर हो जाए। अदालतों वगैरह में जाने से अवॉइड करना आप लोगों ने। इसके अलावा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि खुद एतमादी में इजाफा होता हुआ नज़र आता है, तो खुद एतमादी और जो है ना ताकत का एहसास आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में, काम में वो बेहतरी लाएगा इंशाअल्लाह। आपके बहुत सारे जो है ना काम से रिलेटेड और इवन आप कह लें कि फैमिली से रिलेटेड जो मैटर्स हैं
ان کے مثبت حل کی طرف آپ جانا شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالی. حاسدین آپ کے جو ہیں وہ زیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بس یہ ہے، میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ فیصلے کرنے میں یا بات چیت میں ہیٹڈ ڈسکشن سے آپ نے بچنا ہے، اور فیصلے کرنے میں جلد بازی سے آپ نے گریز کرنا ہے، یہ بہتر ہے. اور انکم جب زیادہ ہو رہی ہے تو کوشش یہ کیجیے گا کہ سیونگ کا جو پروپورشن ہے یا جو ریشو ہے اس کو بھی بڑھائیں آپ، مطلب سیونگ بھی آپ کی بہتر ہونی چاہیے. اولاد جو ہے اگر اس کی طرف سے آپ مطلب شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، کوئی پریشانی تھی تو وہ پریشانی جو ہے وہ اس ہفتے آپ دیکھیں گے کسی بھی حوالے سے تھی وہ خوشی میں تبدیل ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے اوپر صرف اتنا ہی وزن ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت رکھتے ہیں. اچھا، صحت کے معاملات میں آپ نے جو ENT سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں نا، ایئر نوز تھروٹ، اس سے ریلیٹڈ اگر میٹرز ہیں کوئی شروع ہو رہے ہیں تو آپ نے ان کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا. جی ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کے لیے برج دلو ہے، ایکویریس جس کو انگلش میں کہتے ہیں. آپ لوگ اگر 21 جنوری سے 19 فروری کی تواریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج دلو یعنی ایکویریس ہے، جس کا حاکم سیارہ زحل ہے. ماڈرن ایسٹرالوجی میں اس کو یورینس سے بھی پڑھ لیا جاتا ہے. اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر نام آپ کا سین، شین سے یا سواد سے شروع ہو رہا ہے تو بھی آپ جو ہے دیکھ لیں کہ آپ کا جو برج ہے وہ دلو ہے. آپ کا اور ہمارا تعلق جس بھی دین سے ہو، جس مذہب سے ہو، جس مسلک کو ہم فالو کرتے ہوں، ہم سب کے سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اسی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معبود ہے. تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنی جو ہے نا ریلیشن شپ، اپنا ریلیشن، تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ بہترین بنائیں. اور بطور مسلمان، بطور مومن ہمیں چاہیے کہ اپنی جو باعمل نمازیں ہیں ان کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت روزانہ بنیادوں پر کریں. اور برج دلو والوں کے لیے یا اللہ ہو یا قویو کی 3 تسبیحات جو ہیں آپ اپنی روٹین میں رکھیے گا بعد از نماز فجر اس ہفتے میں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. صدقات جو ہیں وہ آپ کھانے پینے والی اشیاء کے اپنے حساب سے جو توفیق استعداد ہے اس کو تقسیم کر دیں بطور صدقہ. آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب. آپ سے یہ عرض کروں گا جناب کہ یہ جو ہفتہ ہے نا، اس میں آپ نے قانونی امور کی پاسداری جو ہے، یعنی قانون کی پاسداری کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے. عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آپ سے سرزد خدا نخواستہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی قانونی گرفت میں معاملہ چلا جائے، تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر شادی شدہ ہیں، بچے اگر آپ کے چھوٹے ہیں تو بچوں کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ان کو ایڈریس کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. روحانیت کا جو شوق ہے آپ کا وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اس حوالے سے آپ کوئی سفر جو ہے علم کے حصول کے لیے وہ بھی کرتے ہوئے، روحانی علم کے حصول کے لیے وہ بھی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دلوی افراد ہیں، ایکویرینز، کوئی سواری اگر خریدنا چاہ رہے تھے اس کے لیے انہوں نے پلان کر رکھا ہے کچھ عرصے سے، تو اس ہفتے عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھی ڈیل جو ہے وہ آپ کرتے ہوئے اس حوالے سے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دوستوں، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو دوستوں کے تعاون سے کچھ کاروباری مسائل کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے وہ نکالنے میں مدد کرے گا آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ آپ لوگوں سے میں یہ عرض کروں گا، خاص طور پہ جو ان ایمپلائڈ ایکویرینز ہیں، آپ کے لیے یہ ہفتہ اس حوالے سے بے حد خوشگوار ہفتہ ہے کہ من چاہی جو جاب ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ایکویرینز جو بہتر جاب کی تلاش میں تھے، تو وہ جابز جو ہیں، ڈریم جابز جن کو کہا جاتا ہے، دے ول لینڈ انٹو دی ویلی آف دیئر ڈریم جابز انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ڈرائیونگ کے دوران آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کیجیے کہ جو غیر ضروری سفر ہے نا اس سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے. اور صحت سے ریلیٹڈ خاص طور پہ جو خواتین ہیں جن کو آدھے سر کے درد کی تکلیف رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، وہ اس تکلیف سے نجات حاصل کرتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ کوئی آپ کہہ لیں جڑی بوٹیوں سے، ہربس سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی علاج کرتی ہیں تو اس سے آپ کو جو ہے وہ
شفا والی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جو لوگ ایکویرینس پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں پارٹنرشپ کے اندر، ان کے لیے یہ ہفتہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ کچھ پارٹنرشپ میں جو ڈیلز آپ لوگوں کی میچور نہیں ہو پا رہی تھیں تو وہ میچورٹی کی طرف جو ہے وہ اس ہفتے ضرور جائیں گی انشاءاللہ، جو آپ کے لیے فائنینشیل گینز یعنی مالی منافع کا سبب جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو بنائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایک چیز جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر گھر میں آپ کے کوئی بزرگ افراد ہیں جن کی کوئی صحت کے کوئی ایشوز ہیں تو ان کو آپ اسپیشل اٹینشن اپنی ضرور دیں اور ان کی اسپیشل کیئر جو ہے وہ ضرور کیجیے۔ جی ناظرین، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ اسپائسز کی بات کر لیتے ہیں، برج حوت کی۔ آپ لوگ اگر 20 فروری سے 20 مارچ کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج حوت ہے، اسپائسز ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ دال ہے یا چے ہے تو بھی آپ کا برج حوت ہے، جس کا حاکم سیارہ میں نے عرض کیا مشتری ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے جس دین مذہب مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا، مضبوط اور خوبصورت بناتے رہیں، اور بطور مومن، بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے یا اللہ یا رافع کی 3 تسبیحات اس ہفتے اپنے روٹین میں رکھنی آپ لوگوں نے بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں آپ دیجیے، کھانے پینے والی اشیاء جو آپ دے سکیں۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ پائسینس جو ہیں دے آر واٹر سائنس، ٹھیک ہے، پانی یعنی آبی برج ہے، تو جذباتی ہو جاتے ہیں ٹائمز، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جذبات کی رو میں آ کے کئی دفعہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی جذباتی طبیعت پہ کافی حد تک قابو جو ہے وہ پاتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کو بھی اور آپ خود بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جو ریلیشنز آپ کے اگر کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ انسٹیبل تھے، وہ اس ہفتے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے، پازیٹیو رویے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے بحال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور مستحکم بنیادوں کے اوپر وہ ری اسٹیبلش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ سے بہت سارے جو مسائل ہیں نا لائف کے، وہ خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خود بخود سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو یہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے بزنس پارٹنر یا آپ کے لائف پارٹنر کی کوآپریشن جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رہتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے آپ کا کاروباری ماحول یا آپ کا گھریلو ماحول جو ہے وہ انشاءاللہ پرسکون رہتا ہوا نظر آئے گا۔ مقاصد بہت سارے ایسے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، وہ ان میں اللہ کے حکم سے کامیابی آتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ مالی مسائل کا بھی بہت حد تک جو ہے نا آپ کوئی ان کو مطلب کم کرنے کا پلان یا خاتمے کا پلان جو ہے مالی مسائل کا، وہ بھی ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو پائسینس ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ سیر و سیاحت کا اگر کوئی پلان آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اس پہ بھی عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک خوشگوار یعنی ایکسپیرینس جو ہے زندگی کا، یہ آپ کی جو سیر و سیاحت والا پلان ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، آپ لوگ اگر اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے وسائل بھی اللہ تعالیٰ ضرور پیدا آپ کے لیے کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اوور تھنکنگ سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے۔ بہت سارے معاملات جو ہیں جن کے اوپر آپ پہلے ہی ایکسٹرا تھاٹ اپنی دے چکے ہیں، وہ اب حل کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وقت کو ذرا تھوڑا سا وقت دیجیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بھی سمجھ آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ آپ لوگ نیک نیت لوگ ہیں، سارے ہی ہوتے ہیں، مگر رشتوں کے حوالے سے نیک نیتی اور جو خلوص ہے اس کا پھل وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو ڈپلومیسی سے بھی کام لینا پڑ سکتا ہے، تو اس سے حالات میں جو مثبت تبدیلی ہے وہ بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں پہ ڈپلومیٹک ہونا ہے وہاں پہ ڈپلومیٹک ضرور ہو جائیں۔ ڈپلومیٹک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ
بات نہیں کرنی ہوتی، کئی جگہوں پہ بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ اس حساب سے آپ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ انرجی لیولز کا ایشو تھا آپ لوگوں کو ہیلتھ میں کہ لو ہو رہے ہیں، کام کا اسٹریس آپ کو زیادہ محسوس ہو رہا تھا، تو اس ہفتے ذرا تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے انشاءاللہ کہ آپ ریلیکسڈ ہیں، اور انرجی لیولز جو ہیں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو لگے گا کہ کافی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ بوکھلاہٹ میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، بوکھلاہٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے سوٹیبل ورڈ ہے بھی نہیں، کیونکہ آپ لوگ ذہنی طور پہ ماشاءاللہ اتنے کہنا چاہیے زرخیز ہوتے ہیں، اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام آپ نے لینا ہے۔ ایسی سچویشنز آ سکتی ہیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہیں، اس ہفتے میں بھی پاسبل ہیں کہ کچھ ڈیسیژنز آپ نے فوری لینے ہیں، تو وہ بوکھلاہٹ میں نہیں، بڑے کول اور کام طریقے سے لیتے ہیں انشاءاللہ، تو پھر اس کے ریزلٹس بھی وہ پازیٹیو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔